بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم۔ تحریک پاکستان کی کتاب جو لکھی ہوئی ہے شیخ محمد رفیق صاحب کی، اور اس کے علاوہ اور کافی کتب سے استدلال و تشریحات دیتے ہوئے ایک اور اہم سوال جو تاریخ کی موڑ کا، تاریخ کے ایک اہم واقعے کا بہت بڑا سوال ہے جو عام پوچھا جاتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی، 1857 میں جو ہندوستانیوں نے متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جو جنگ کی، کیا اس کو جنگ آزادی کا نام دیا جائے یا بغاوت کا؟ اس کو وار کہا جائے یا ریوولٹ؟ اس میں کچھ دلائل، کچھ تشریحات جو ہمیں تاریخ کی کتابوں سے ملتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بغاوت کیوں کہا جائے اور اس کو جنگ کیوں کہا جائے۔ اصل میں انگریزوں کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ وہ اپنے وفاداروں کو علیحدہ کر کے، تو جنہوں نے جنگ آزادی لڑی تھی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، اور دنیا کی نظر میں اس واقعے کو ایک سرکشی کا نام دینا چاہتے تھے۔ سر سید کی قیادت میں مسلمانوں کا بھی ایک گروہ شامل تھا کہ جنہوں نے اس کو سرکشی کا، بغاوت کا نام دیا، اس کو جنگ آزادی نہیں کہا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا اس میں قائدین نہیں تھے؟ کیا اس کا طریقہ کار غلط تھا؟ کیا اس میں کوئی تنظیم نہیں تھی؟ اس میں خود سر سید احمد خان کے الفاظ کیا تھے؟ اس میں انگریزوں کے الفاظ کیا تھے؟ اس کو جنگ آزادی ثابت کرنے میں جو سب سے پہلے ایز دلیل کے طور پر ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سر سید احمد خان کا رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ جب انگریز حکومت کو سر سید احمد خان نے آئینہ دکھایا، ان کی پارلیمنٹ میں یہ رسالہ پوسٹ کیا، تو اس کو سر عام عوام میں ایڈورٹائز نہیں کروایا۔ ان کی اتنی ہی کاپیاں بنوائی گئی جتنے کے افراد تھے، جتنے ممبر تھے برطانوی پارلیمنٹ کے، اور ان کو یہ یقین دلایا کہ اس کی اتنی ہی کاپیاں بنوائی ہیں تاکہ اس سے عوام زیادہ متنفر نہ ہو۔ تو اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ جو اسباب لکھے سر سید احمد خان نے انگریز حکومت کے خلاف کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے، وہ جو وجوہات سر سید احمد خان نے لکھی وہ عوام میں کیوں نہیں شائع کروائی گئیں؟ ایک یہ وجہ۔ دوسری بڑی وجہ، قائدین،
ہندوستانی قائدین، کیا وہ انگریزوں کے نوکر تھے؟ کیا وہ انگریزوں کے آگے وہ غلام تھے؟ ان کے گھروں میں کام کرتے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا۔ دیکھتے ہیں رانی لکشمی بائی، ملکہ حضرت محل، احمد اللہ شاہ، بخت خاں بریلی، بہادر شاہ ظفر، ایسے جو نام ہیں، نانا صاحب، پیشوا باجی راؤ کے متبنہ جو نانا صاحب ہیں، یہ کوئی ان کے گھروں کے نوکر تو نہیں تھے جنہوں نے ان کے خلاف جنگ لڑی تو اس کو بغاوت کا نام دیا جائے؟ یہ جائیدادوں کے مالک تھے، ریاستوں کے مالک تھے، ادھر کے رہائشی تھے۔ یہ جو جس کو ہم یہ جو بغاوت کا نام دیا جاتا ہے، اس میں ایک یہ ان کے قائدین تھے اور یہ عوامی تحریک تھی جس کا ایک مقصد تھا غیر ملکیوں کو جو یہاں پر حکومت کر رہے ہیں ان کو یہاں سے دفع کرنا۔ اور یہ جو جنگ آزادی لڑی گئی، یہ ایسا تو نہیں تھا کہ اس کی پلاننگ نہیں کی گئی، یہ پری پلان تھی، اس کی تاریخ طے تھی۔ 31 مئی 1857 اتوار کا دن یہ مقرر کیا ہوا تھا 1857 کی جنگ آزادی کے لیے۔ اس دن تمام انقلابیوں نے ایک ارادہ بنایا ہوا تھا کہ سب سے پہلے جو ہمارے دوست احباب قید میں ہیں ان کو رہا کروایا جائے، اس کے بعد انگریزوں کے بنگلوں پر حملہ کیا جائے، ان کے جو بارکیں ہیں، ان کے جو مین پوائنٹ ہیں ان پر حملہ کیا جائے۔ تو یہ ایک طے شدہ پلان تھا، ایک مقصد تھا 1857 کی جنگ آزادی کا۔ اب ساورکر کا تجزیہ کیا ہے اس کے متعلق؟ جنگ آزادی کے اسباب بیان کرتے ہوئے وہ کچھ خفیہ تنظیموں کا بیان کرتے ہیں، کچھ خفیہ تنظیموں کے متعلق لکھتے ہیں۔ ساورکر کا تجزیہ یہ تھا کہ جو نانا صاحب ہیں انہوں نے خفیہ تنظیمیں قائم کی ہوئی تھیں، سادھوؤں کے روپ میں، درویشوں کے روپ میں، پنڈتوں کے روپ میں، اور ان کو ہاتھیوں تک دیے ہوئے تھے جن سے وہ پورے ہندوستان کا چکر لگاتے اور مقامی لوگوں کی سوچ کو، ذہنیت کو انگریز حکمران کے خلاف بناتے۔ عظیم اللہ خان انہوں نے روس، ترکی اور مصر کو خطوط لکھے، ان سے رابطے قائم کیے تاکہ انگریز حکومت کے خلاف لڑنے میں وہ ہندوستانیوں کی مدد کریں، ہندوستانیوں کا ساتھ دیں۔ اور جو مسلم علماء تھے انہوں نے مقامی آبادی کو ذہنی طور پر اس حد تک اس جہاد میں شامل کرنے کے لیے کوشش کی، واعظ و نصیحت کی کہ یہاں کے جو مقامی باشندے تھے وہ اپنے جان و خون سے، دل و جان سے انگریزوں کے خلاف لڑیں۔ سر سید احمد خان جو انگریزوں کے وفادار تھے، ان کے تجزیے کے مطابق نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ رعایا ہندوستان کی کمپنی کی حکومت کو، کمپنی کو، انگریز حکمرانوں کو میٹھا زہر، شہد کی چھری اور ٹھنڈی آنچ سے تشبیہ دیتے تھے، اور ان کو یہ کنفرم تھا کہ آج حکومت سے ہم
آج بچے ہوئے ہیں تو کل نہیں، اگر کل نہیں تو پرسوں ضرور۔ اور انہی کے الفاظ کا مفہوم یہ تھا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ کمپنی انگریز حکمران جس علاقے پر بھی قبضہ کرتے، وہاں کی رعایا کو کمال رنج ہوتا، وہ دل و جان سے انگریزوں کو نفرت کرتے۔ وے آف میسج۔ اب ایک اور اہم موڑ ہے، ایک اہم نقطہ ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ یہ جنگ آزادی تھی، بغاوت نہیں تھی۔ پورے ہندوستان میں مختلف علاقہ جات میں ایک میسج، ایک پیغام پہنچایا جا رہا تھا۔ بنگال میں سرخ کول کا پھول تحریک کا نشان تھا۔ اس میں ایک انقلابی پھول لے کر آتا اور اعلیٰ افسر کو، اعلیٰ ہندوستانی افسر کو یہ پھول پیش کرتا، اور وہ ہندوستانی افسر اس سرخ کول کے پھول کو سونگھتا اور اس کے پاس کھڑے دوسرے انقلابیوں کو یہ پیش کرتا، اور وہ باری باری سونگھتے اور اظہار عقیدت کرتے ہوئے اپنے اس مشن میں، جنگ آزادی میں لڑنے کے لیے کود پڑتے یا لڑنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کرتے۔ اس کا ایک اور طریقہ جو دلی اور میرٹھ میں دیکھا جاتا ہے، چپاتیوں کی تقسیم ہے۔ یہ جو چپاتیاں، روٹیاں تھیں، یہ کسی بھی گاؤں کے، کسی بھی شہر کے جو بڑا زمیندار تھا، نمبردار تھا، اس کو پیش کی جاتی۔ وہ چپاتی پہلے خود کھاتا اور انہی چپاتیوں میں سے پورے گاؤں کو کھلاتا۔ پھر وہ گاؤں نئی چپاتیاں بنا کر تو اگلے گاؤں میسج کے طور پر بھیج دیتے۔ یہ ایک قومی نشان، قومی پیغام تھا جو اوورال تمام ہندوستان میں مین شہروں میں پہنچایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف انگریزوں کے الفاظ کیا تھے؟ برطانوی وزیر اعظم مسٹر ڈسرائیلی، اس کے اپنے الفاظ کیا تھے؟ ان کا میں مفہوم بیان کروں گا۔ انہوں نے یہ تقریر پارلیمنٹ میں کی اور کہا کہ مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تأمل نہیں کہ جو بنگال کے فوجیوں نے، انقلابیوں نے بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے، اس میں صرف فوجی پریشانیاں، فوجی مشکلات نہیں تھی، فوجی اسباب نہیں تھے، اس میں ان کے اپنے جذبات تھے، سیاسی وجوہات تھیں۔ اس میں ان کا یہ اعتراف کرنا کہ اس میں سیاسی اسباب تھے، سیاسی پریشانیاں تھیں جن کا فوجیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور فوجیوں کے جذبات کے قدر کرنا یہ ہماری اولین اصول میں سے شامل ہے، جو کہ گزشتہ حکومت نے اس کو کافی سالوں سے خیر بات کہہ دیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو برطانوی وزیر اعظم کے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے جو مقامی باشندے تھے، انقلابی تھے، ان کے دل و دماغ میں کس حد تک شدید نفرت تھی، کہ ان پر، ان کے مذہب میں، ان کے معاشرت میں کسی حد تک مداخلت کی جا رہی تھی، جن کو مقامی لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آخر کار برٹش کراؤن، تاج برطانیہ نے حکومت خود سنبھال لی۔ اس میں
برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کمپنی کے انداز حکومت کے خلاف کافی حملہ ہونے لگے، ان کے خلاف کافی آوازیں اٹھنے لگیں۔ اس میں لارڈ پامسٹن نے ایک بل بھی پیش کر دیا جس میں مکمل طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو کمپنی کی حکومت ہے انہوں نے مکمل طور پر پاسداری نہیں کی، مکمل طور پر ذمہ داری اپنی نہیں نبھائی، جو 1853 میں برطانوی حکومت اور کمپنی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ حکومت امانتاً کمپنی کے پاس رہے گی۔ تو لارڈ پامسٹن کے اس بل کے مخالفت ہونے کے باوجود یہ بل پاس ہو گیا اور حکومت ہند ڈائریکٹ تاج برطانیہ کے انڈر چلی گئی۔